الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک سوال ہے کہ حضرت امیر خسرو ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محفل میں مختلف درجہ بندی ہے، جس میں اولیاء کرام اور نیک بزرگ اپنے درجہ پر بیٹھ کر آپ کی محفل کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ کچھ اس محفل اور اس کے آداب و مندرجات بیان کر دیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے بارے میں کوئی بھی شخص سرعام اس طرح گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ اس کے بارے میں اس طرح سر محفل پوچھا جانا چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہی آدمی کچھ بیان کر پائے گا جو نیکی اور تقوی کے اس مقام پہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل۔ تو آپ اگر سوال مجھ جیسے گناہگار سے پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ تو ایسے سوالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے انسان کو سر محفل گفتگو کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں دو تین امکانات ہیں۔ اگر تو محفل میں مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے وہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں پریشان خیالی پیدا ہوگی۔ جتنا اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے اتنے اور سوال پیدا ہوتے جائیں گے۔ تو سوال در سوال جب نکلے گا اس میں تو سب کے جوابات آبویسلی نہیں مل پائیں گے۔ تو جہالت یقیناً خطرناک ہے، لیکن کم علمی اور کم علمی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ میرے پاس مکمل علم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو جب ہم سوالوں کے جواب نہیں پائیں گے پورے، تو پھر ہمارے یہاں خیالات کا انتشار پیدا ہوگا۔ اس سے بچنا ہی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ علماء کی محفل ہے جہاں صاحبان علم جمع ہیں، ان کے سامنے جب کوئی گفتگو ہوگی تو علم کی چونکہ بنیادیں ان کی بڑی گہری ہیں اور علم کثرت سے ان کے پاس اویلیبل ہے علماء کے پاس، تو وہ اس معاملے کو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے اور وہاں انتشار نہیں پیدا ہوگا خیالات میں۔ ایک تو اس کی امکان یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم عقل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتے۔ انسانی عقل چونکہ محدود ہے، انسانی علم بھی محدود ہے، تو جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی ہے وہاں پھر
معاملات ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ ہمارے یقین اور ہمارے ایمان اور ہمارے اعتقادات، ہمارا مسلک، اس میں فرق آنے لگتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحبان جو میری طرح علم سے محروم ہیں، تو اگر ہم زیادہ بزینہ اوپر جائیں، جیسے دنیاوی تعلیم میں ہم کلاس 1 سے شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں، تو اگر اس راہ میں بھی ہم اسی طرح اوپر جائیں تو چیزیں خود بخود ہماری سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. تقدیر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بڑی سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر پاتی ہے. تو ایسے علوم کا وہ حصہ جو میٹا فزکس ہے، اس میں اگر ہم درجہ بدرجہ ایک ایک قدم اوپر کو بڑھے جائیں تو ہم سمجھتے جائیں گے چیزوں کو. اور اگر ہم جمپ کرتے رہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو پھر خیالات میں انتشار پیدا ہوتا ہے، ہم کہیں پہنچ نہیں پاتے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ایسے سوالات کسی صاحب علم سے آپ علیحدگی میں پوچھئے، ان سے بات کیجئے اور فرصت کے ساتھ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے جو نقطے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے 5 منٹ کی ملاقات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. میں غالباً ایک لمبا وقت لگے گا ان کو ایکسپلین کرنے میں، تاکہ ہم جیسوں کی سمجھ میں بات آ جائے. ان کا اگلا سوال ہے کہ سماع، رقص بسمل، دھمال اور اس سے وجود میں آنے والی بے خودی یا وجد کی کیفیت کی وجہ اور سلسلہ چشتیہ، صابریہ، وارثیہ میں بھی سماع کی اجازت ہے. تو دعا گھر میں بھی ایسی محفل کا انعقاد ہو جائے اگر اجازت ہو. یہ رقص بسمل، دھمال، یہ اس قسم کی اور حال کھیلنا، اس کے بارے میں شاید میرا اعتقاد کوئی زیادہ درست نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ انتہائی پروقار ہے. تو اتنے پروقار ہستی اس کا دوست بے وقار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میرا ایک نظریہ، میں پہلے مانا کہ وہ زیادہ درست نہیں، شاید علم کی کمی ہے، اس لیے مجھے معلوم نہیں ان چیزوں کا، کہ جو چیز کتاب، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی ہے، میں اس کو شاید کوئی بہت زیادہ اس کی فیور میں نہ بول پاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہمیشہ بڑی پروقار ہوتی رہی ہے. وہاں نہ تو یہ رقص بسمل تھا، نہ وہاں دھمال ڈالی گئی کبھی، نہ کوئی
کسی نے حال کھیلا. میں نے اپنے مرشد صاحب کو بھی ان چیزوں سے دور رہتے دیکھا، اور چونکہ ان سے سیکھا تو میرا اپنے خیالات بھی یہی ہیں کہ رب تعالیٰ تو بہت باوقار ہے. دوست ہمیشہ اپنے جیسوں کو بنایا جاتا ہے. تو جو آدمی یوں محفل میں بے وقار ہو جائے کہ دھمال ڈالنے لگے یا رقص کرنے لگے یا حال کھیلنے لگے، زیادہ مناسب نہیں ہے. رب تعالیٰ بڑا خوش گفتار ہے، تو اس کے دوست ہمیشہ خوش گفتار ہوتے ہیں. رب تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کے دوست پاکیزہ گفتگو کرنے والے ہی ہوں گے. ہمیں رب تعالیٰ صفائی پسند ہے. اس کے دوست ہمیشہ، چاہے کپڑوں کی قیمت کچھ بھی ہو، پیوند لگے کپڑے کیوں نہ ہوں، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، صفائی ہوگی، وہاں پاکیزگی ہوگی. تو وقار کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے کبھی. آدمی بدترین صورتحال میں بھی باوقار رہے، پاکیزہ گفتگو، بہت نرم گفتگو، سلیقے کی گفتگو ہونی چاہیے اگر رب کی دوستی چاہیے تو. یہ میرا ذاتی اعتقاد ہے، یقینی طور پہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. اسی لیے یہاں پر کبھی اس طرح کا کچھ ہوا نہیں کام. کوشش یہ ہوتی ہے کہ باوقار ہی رہا جائے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ روایت ہے کہ اگر مرشد کی شان اور مرتبہ دیکھنا ہو تو اس کے مرید کی تربیت کو دیکھ لیا جائے، مگر مرشد اگر مرید بھی میرے جیسا نکما اور نامراد ہو جو اپنے مرشد کی بدنامی کا سبب ہی بنے گا تو اس کیفیت سے کیسے بچا جائے؟ اگر آپ کے مرشد واقعی ہی مرشد ہیں، کیونکہ مرشد تو وہی ہوگا جو صاحب علم ہو، تو جو آدمی علم کے اس مقام پر چلا گیا وہ ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو گیا کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے، میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. مرشد کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ اپنے پاس آنے والوں تک پہنچا دے. ان کو پک کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا، اپنے کانڈکٹ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ مرشد کے پاس آنے والے لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے اور اپنی اپنی ذاتی طور پہ استطاعت ہے. ویسے تو روایتاً یہی کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شاگرد مجھ جیسا نکل آیا تو اس میں غریب مرشد کا کیا قصور ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کو سختی سے فالو کرنا اور اس سے کسی مرشد صاحب کے بارے میں خیال قائم کر لینا میرے خیال میں زیادتی ہو جائے گی.
صحبت شیخ میں سچائی، پاکیزگی اور کنسسٹنٹ کیسے رہا جائے جو آپ کو فنا فی الشیخ کر دے اور فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچا دے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کو گائیڈنس کے لیے جہاں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی، اس سے پوچھنے کے لیے استعمال کیجیے. باقی جو صحیح معنوں میں مرشد ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اگر فالو کرنا ہے تو کتاب، حدیث اور سنت کو فالو ہم کر لیں. جو شیخ ہمارے کوئی کام بات کہتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم پرکھ لیں قرآن، حدیث اور سنت پر. جو واقعی صحیح مرشد ہیں ان کی کہی ہوئی بات شاید وقتی طور پر، فوری طور پر سمجھ میں نہ آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انسان میں علم بڑھتا ہے تو ایسی باتیں از خود کلیئر ہو جاتی ہیں، تو سمجھ میں آتی کہ مرشد صاحب کی بات، تو جس کو میں یہ سمجھا کہ یہ کتاب، حدیث اور سنت کے منافی ہے، وہ در حقیقت میری سمجھ کا قصور تھا، میں نہیں سمجھ پایا تھا. تو جہاں چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، کوئی گائیڈنس چاہیے ہے، تو ہم وہاں اپنے شیخ سے گائیڈنس لے لیں، سمجھ لیں اس بات کو ان سے. لیکن یہ نہ کریں کہ ہم اپنا سارا بوجھ شیخ پر ڈالے رکھیں کہ جو چیز ہم خود کر سکتے ہیں وہ بھی شیخ کے اوپر پھینک دیں. تو جو یہ کلی طور پر تکیہ کرنا ہے، یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جائے گا. یہاں جب بھی بات ہوتی ہے، میں دعا کے سلسلے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو وہ بھی میں بے عملی سے بچانے کے لیے لوگوں کو کرتا ہوں کہ اسلام میں تو پہلے جد و جہد ہے، محنت ہے، پھر کامیابی کی دعا ہے. لیکن اسی طرح دیکھیے، جیسے بیماری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم لوگ بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ. تو بجائے ہم دم درود سے علاج کرانے کے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیوں نہ کریں کہ ہم پہلے اپنا علاج کرائیں، ساتھ دعا کریں صحت یابی کی، اور دعا کروا بھی لیں جس سے بھی کرانی ہے آپ نے. تو یہ بے عملی کی راہ سے ہٹا جائے. یہاں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو ایسی جگہ پر نہ لے جائیں جہاں ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں کہ دعا کرائیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. اس لیے کہ بچے بے عملی کی راہ سیکھ لیں گے، ان کے اندر سے وہ جدوجہد اور محنت کا عنصر نکل جائے گا، کہ وہ ایک آسان راستہ ان کو نظر آ جائے گا کہ بجائے محنت کرنے کے دعا کرا لی جائے اور ہمارا کام ہوئے. بچوں کو تو یہی سبق دیا جانا چاہیے کہ ہماری کامیابی بے شک مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی فضل و کرم کے ساتھ، لیکن رب تعالیٰ ہی نے تو قرآن میں کہا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے.
تو ہم محنت پہلے کریں، پھر خود بھی دعا کریں، اور اپنے سے بڑے سے، اپنے بزرگوں سے، جو ماں باپ ہیں اور دادا دادی ہیں، اس طرح کے جو بزرگ ہیں، ان سے بھی دعا کے لیے ہم کہہ دیں. لیکن پہلے محنت شرط ہے. کامیابی کا راستہ ہے ہی یہ. تو ہم شیخ کی صحبت میں بیٹھیں، یہ خیال لے کے نہیں کہ میں یہاں سے دعا کراؤں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. شیخ کی صحبت میں ہم بیٹھیں کہ مجھے یہاں سے وہ علم ملے گا جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا، یا اگر میں کتابوں سے علم لے رہا ہوں تو اس کی ایکسپلینیشن اگر مجھے چاہیے ہے، اس کی وضاحت کہیں چاہیے ہے، تو میں اپنے شیخ سے وہ لے لوں. تو اگر ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم اپنے شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں دعاؤں کے قصے میں تو وہ بے عملی کی راہ کی طرف ہم چلے جائیں گے. شیخ سے سیکھیے. ہم جتنا ان سے علم، لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ بٹور سکیں، ان سے علم بٹور لیں. اسی لیے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کے آداب یہ ہیں کہ وہاں جب ہم شیخ کے محفل میں داخل ہوں تو اپنی زبان کو تالا لگا لیں، اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں. کان سے وہ سب سنیں غور کے ساتھ جو ہمارے مرشد فرما رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے مرشد کو گفتگو کا موقع نہیں دیں گے وہ علم کو اگلیں گے نہیں. تو جب ہم اپنے مرشد کو صرف سنتے ہیں، گفتگو نہیں کرنے دیتے ہیں، خود زبان بند کر لیتے ہیں، تو علم آتا ہے. اسی طرح آنکھوں سے ہم آبزرو کرتے ہیں اپنے شیخ کو اور اس کو کاپی کرتے ہیں تو ہمیں آداب سیکھنے کو ملتے ہیں. صحبت شیخ کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا پروٹوکول کیا ہوگا. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ زبان کو تالا لگا لیجئے اور شیخ کے پاس جو علم ہے وہ انہیں اگلنے دیجئے. گفتگو کے ذریعے وہ پک کرتے جائیے. یہ جو ٹرم فنا فی الشیخ کی ہے، اس کو سمجھا جانا ضروری ہے کہ فنا فی الشیخ اگر تو ہم ان معنوں میں لے لیں جن معنوں میں کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر تو کوئی زیادہ درست بات نہیں ہوگی. لیکن جب ہم اپنے مرشد سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی، ہم اپنے عقل کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اس محبت میں، تو پھر ہم اپنے شیخ کی کئی بھی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کو فالو کر لیتے ہیں. تو یہ فنا فی شیخ کی جو ٹرم ہے وہ در حقیقت اس طرف لے جاتی ہے انسان کو کہ اپنے شیخ سے پیار اس طرح سے ٹوٹ کے کیا جائے کہ جب کوئی شیخ کوئی بات کہہ دے تو ہم پھر اپنی مرضی اختیار نہ کریں، ہم ان کو فالو کر لیں. پھر تو ہم سیکھیں گے شیخ سے. اور اگر اپنی مرضی استعمال کرتے رہے تو پھر کہیں پہنچ نہیں پاتے ہم.
ان کا اگلا سوال ہے کہ مرید اپنے مرشد کو نگری نگری کوچا کوچا تلاش کرتا ہے، تو کیا یہ مرشد بھی اپنے مرید کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رجسٹر یا دفتر میں مرشد کے نیچے اس کے سارے مرید یا بیعت کرنے والوں کا نام لکھا جاتا۔ صاحب، کنواں کبھی پیاسے کو تلاش نہیں کرتا، پیاسا ہی کنویں کو تلاش کرتا ہے۔ اگر مجھے علم کی تلاش ہے تو مجھے ہی اپنے مرشد صاحب کو تلاش کرنا ہے، اپنے گائیڈ کو، اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے مینٹور کو تلاش کرنا ہے۔ وہ مجھے تلاش نہیں کرتے پھریں گے۔ غرض میری ہے، مجھے ہی تلاش کرنا ہوگا۔ جو واقعی شیخ ہیں وہ تو گھبرائیں گے لوگوں سے، ماسوائے دو چار لوگوں کے، باقی اس ان کی کوشش یہ ہوگی کہ دوری بھاگیں تو بہتر ہے۔ تو وہ کیوں تلاش کرنے جائیں گے؟ یہ جو آپ نے کوٹ کیا، یہ میں نے یقینی طور پہ یہ بات کہی، آج بھی کہتا ہوں، اسی پر یقین بھی ہے میرا، کہ میں نے اپنے مرشد صاحب سے یہی سیکھا تھا۔ لیکن یہ بات ہے بیعت کر لینے کے بعد، کہ جب ہم کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو ہمارا نام ان کے نیچے لکھا جاتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم وضاحت میں چلے جائیں گے تو ہمارے شیخ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ جس مسلک کے بھی ہوں گے ہم اسی مسلک پر چل پڑیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مرید اپنے مرشد صاحب ہی کے مسلک پر چلتا ہے، وہ انہی کے نام سے منسوب ہو جائے گا۔ لیکن وہ بیعت کرنے کے بعد کے معاملات ہیں، بیعت کرنے سے پہلے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ اولیاء اللہ اپنے مرشد کی قبر مبارک کے علاوہ بھی اور بزرگان دین کی قبور پر ریگولر حاضری دیتے ہیں، اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لاد کر بھیجتے ہیں، تو مرشد اس پر روشنی ڈال دیں کہ کس قسم کے انعام و اکرام ہوتے ہیں، اور ایسا کون سا عمل ان کا محبوب ترین ہے جو قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ روحانیت کے معاملات ہیں، اور روحانیت کی ابتدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر پھینک دیتا ہے، جب اس کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی حقیقت کنکر کی طرح نہیں ہو جاتی۔ تو جو لوگ اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے، وہ اگر کسی کو لاد لدا کے بھیجیں گے تو وہ علمی برکات ہی ہو سکتی ہیں، روحانی برکات ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مجھے دو چار اونٹ دولت کے لاد کے میرے حوالے کر دیں، تو وہاں سے تو علم ہی ملے گا۔ ہم قبروں پر ضرور جائیں، اس لیے کہ ہمیں اپنا انجام بھی نظر آتا ہے، اور ایک عبرت بھی ہوتی ہے کہ انسان اسی مٹی کے نیچے آ جائے گا۔ تو یہ جو میں دنیا کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں،
اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک زمانے میں یہاں میں نے آپ سے اس وزیر کا قصہ بیان کیا تھا جس کے بارے میں بادشاہ کا یہ خیال ہوا، اس تک اطلاعات یہ تھی کہ یہ کرپشن کرتا ہے. تو بادشاہ نے ڈیوٹی لگائی انٹیلیجنس والوں کی کہ اس وزیر کے بارے میں مجھے یہ اطلاعات آئی ہیں، اس کو چیک کرو کہ ان میں سچائی ہے یا نہیں. تو اس کو تحقیق کے بعد بتایا گیا بادشاہ کو کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ وزیر صاحب کرپشن کرتے ہیں، لیکن اتنی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ کہ کوئی ٹریس چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس کا ثبوت نہیں مل پا رہا. تو بادشاہ نے اس وزیر کو بلا کے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں میرے پاس اطلاعات تھیں جس پر میں نے تحقیقات کرائی تھی، اور تحقیقات کے نتیجے میں جو انفارمیشن مجھے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلا شبہ کرپٹ ہیں، لیکن اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو بغیر کسی ثبوت کے سزا نہ دوں، اور میں نہیں دوں گا سزا. لیکن چونکہ یہ کنفرم ہو گیا کہ کرپشن آپ کرتے ہیں تو چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو. میں آپ کی قابلیت پرکھنے کے لیے آپ سے 3 سوال پوچھ رہا ہوں. اگر آپ نے ودن 48 آورز اس کا جواب مجھے نہیں دیا تو نااہلی نالائکی کے جرم میں تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. تو وزیر صاحب عقل مند تھے، بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے آپ کی طرح. تو انہیں اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ضرور پوچھئے، میں جواب دوں گا آپ کو. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تیسرا، انسان رب تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کس صورت میں کرتا ہے؟ تو وزیر نے تینوں سوال سنے اور دل میں ہنسا کہ یہ تو 48 آورز کا 48 سیکنڈز کا کام ہے، جواب دے دوں گا. لیکن چونکہ بادشاہ نے کہا کہ 48 آورز کے بعد آ کے اس کے جواب دیجئے، تو چلے گئے گھر. بیٹھ کے سوچنا شروع کیا تو پتہ ہی چلا کہ ان تینوں سوالوں کے جواب مل نہیں رہے. اپنے حلقے کے لوگوں سے پوچھا، جو لوگ دانشور مشہور تھے، عقل مند مشہور تھے، ان سے جا کے پوچھا، لیکن سوالوں کے جواب ملے نہیں انہیں. تو جب سوال جواب نہیں ملے تو وزیر نے سوچا کہ وزارت چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن جان تو نہ جائے. تو میں اب اگر یہاں سے بھاگ جاؤں، ابھی میرے پاس 12 گھنٹے موجود ہیں، تو پھر بادشاہ میرا سر قلم نہیں کرے گا. فیملی کو وہیں چھوڑا اور خود سفر کے لیے نکل گئے. گرمی تھی، چلتے رہے کہ میں ملک کی سرحد کے پار چلا جاؤں. تو ایک جگہ تھکن اور پیاس نے بے حال کر دیا. تو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ سامنے ایک بزرگ ہیں، باریش، وہ ہل چلا رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کاشتکار ہے تو لسی اور روٹی وغیرہ اس کے پاس ہوگی، تو میں اس سے جا کے مانگتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دے. تو وزیر صاحب ان بزرگ کے پاس چلے گئے، کاشتکار کے پاس، اور جا کے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، پیاس لگی ہے، اگر پانی پلا سکے مجھے آپ.
تو اس کاشتکار نے انہیں غور سے دیکھا اور نے کہا کہ بالکل میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پانی کا پیالہ دیا تو اس نے کہا کہ آپ چہرے مہرے سے کوئی بلند مرتبہ انسان دکھائی دیتے ہیں، تو یہ پاپیادہ جو آپ چل رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ پھر انہوں نے سوچا کہ ایک ان پڑھ کاشتکار ہے، میں اس کو کیا بتاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس ایسی ہی میں کچھ پریشان ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ عام آدمی نہیں ہیں کوئی بڑی شخصیت، تو اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دیں، ہو سکتا میں آپ کو ہیلپ کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کیا ہیلپ کریں گے، آپ ان پڑھ آدمی ہیں. تو میں تو بڑے بڑے دانشور بڑے عالم لوگوں سے پوچھ چکا، اس کا جواب مجھے نہیں ملا. 3 سوال ہیں بادشاہ نے پوچھے ہیں، جواب نہ دینے کی صورت میں میرا سر قلم کر دیا جائے گا، تو جان بچانے کے لیے میں ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے سوال بتا دیں، ہو سکتا میں جواب دے دوں. تو اس نے پھر کہا کہ وہ سوال ایسی نہیں جس کا جواب کوئی ان پڑھ آدمی دے سکے. تو کاشتکار نے کہا کہ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے عالم جس کا جواب نہیں دیتے، اس کا ان پڑھ آدمی جواب دے دیتا ہے. میں نے کہا اچھا چلیے پوچھتے ہیں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ تو وہ کسان نے بغیر سوچے فوراً ایکسٹمپور جواب آیا، انسٹنٹ، کہ موت. تو وزیر حیران ہوا کہ میرا دماغ ادھر گیا ہی نہیں تھا. یہ واقعی ایسی چیز ہے جس سے کسی طور بھی روگردانی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا جی اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو کاشتکار نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیل اور یہ ہل اور یہ گھڑا، یہ زمین میری ملکیت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو وزیر نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر یہ میرے ہیں تو میں جہاں بھی جاؤں انہیں میرے ساتھ جانا چاہیے. تو قبر میں تو میں خالی ہاتھ جاؤں گا، تو اگر یہ سچ ہو تو میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، یہ سب میرے ساتھ جائیں گے. تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا کہ میں یہ کہوں کہ فلاں چیز میری ملکیت ہے. تو مجھے اسی بات سے، وہ دنیاوی مال و زر سے، یہ قصہ یاد آیا تھا. یہ آپ کی دلچسپی کے لیے تیسرے سوال کا بھی جواب بتا دیتا ہوں. تو وزیر بڑے خوش ہوا، اسے امید ہو گئی کہ تیسرے سوال کا بھی جواب بابا جی دے دیں گے. تو میں نے کہا جی تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کن حالات میں کرتا ہے؟ تو کسان نے کہا کہ دیکھیے آپ وزیر ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں. تیسرے سوال کا جواب مجھے آتا ہے لیکن میں ایک صورت میں دوں گا، اگر آپ میرے گھر تک چلیں تو. وزیر نے سوچا کہ چلو سامنے گھر ہے اس کا، میں چلا چلتا ہوں، اس میں کیا ہے. تو بابا جی اپنی ساری چیزیں وہیں چھوڑ وزیر کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے اسے چارپائی پہ بٹھایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہی ہے بیٹھنے کو، تو تشریف رکھیے آپ اس پہ. بیٹوں کو آواز دی اور کہا کہ جس برتن میں کتے کو ہم کھانا دیتے ہیں وہ برتن لے آؤ. وہ برتن آ گیا. بیٹے سے کہا دودھ لے آؤ اور اس میں ڈالو. بیٹے نے ڈال دیا دودھ. کہا کہ اب کتا بھی لے آؤ. کتے کے آگے وہ برتن رکھا. جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا تو ان بزرگوں نے کہا کہ کتا لے جاؤ واپس. اس کے بعد وہ برتن اٹھایا،
جس میں کتے کا جھوٹا دودھ تھا، اور وزیر سے کہا کہ جواب ضرور دوں گا آپ کے سوال کا، لیکن آپ یہ دودھ پئیں۔ تو وزیر بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو، کتے کا جھوٹا دودھ پیوں گا، نجس۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میں جواب نہیں دیتا، نہیں تو آپ دودھ پئیں۔ وہ دونوں میں بحث ہوئی۔ بابا جی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے کہ میں اس وقت تک اس کا جواب نہیں دوں گا جب تک آپ دودھ نہیں پئیں گے، اور وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے پی سکتا ہوں کتے کا جھوٹا دودھ۔ بالآخر وزیر نے سوچا کہ میں پی لیتا ہوں، جب یہ مجھے جواب دے دے گا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا، تاکہ یہ کسی کو بتانے کے لائق ہی نہ رہے کہ میں نے کتے کا جھوٹا دودھ پیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ لاؤ برتن دو مجھے، پی لیتا ہوں۔ تو جب وہ ہونٹوں تک لے گیا اس برتن کو، تو بابا جی نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہ، اس کو نہ پیو، یہ پلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی جواب ہے کہ دو ہی صورتوں میں انسان رب تعالیٰ کے احکامات سے سرتابی کرتا ہے، یا لالچ میں یا خوف میں۔ یہی جواب ہے۔ بات یہ ہے کہ مرشد علم کے اس مقام پر جائے گا ہی اس وقت جب اس کی نظر میں دنیاوی مال و زر کی قیمت اتنی بھی نہ ہو جتنی کنکر کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کو وہ ویلیویبل نہیں سمجھتا، وہ اپنے پاس آنے والے کو وہ چیز کیسے دے گا؟ تو اس لیے ان بزرگوں کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لاد لدا کے بھیجتے ہیں، وہ دنیاوی مال و زر نہیں ہوتا، بلکہ وہ علمی مال و زر ہوتا ہے۔ اور ان کے اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ اور ایسا کون سا عمل ان کا محبوب ترین ہے جو قبولیت کا درجہ پا جاتا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ انسان انٹلیکچولی جتنا پاکیزہ ہوگا، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، اس کی روح اتنی ہی لطیف ہوتی چلی جائے گی۔ انٹلیکچولی پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آ پائے کہ انتقام نام کی بھی کوئی چیز ہے، بدلہ لینا بھی ہے کوئی۔ ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہ آئے کہ فلاں آدمی برا ہے۔ ہم میل پریکٹسز کی طرف سوچے ہی نہیں کبھی۔ تو انٹلیکچولی جتنے پاکیزہ ہم ہوتے چلے جائیں گے، روح کی بالیدگی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جب ہم اس کو ہم عرف عام میں یہ کہتے ہیں کہ دل ہمارا صاف ہو جتنا، تو جب ہم اتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس دل پر علم اترتا ہے۔ میں نے یہیں کسی زمانے میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دل کی 10 آلائشیں اگر پاک کر لے تو علم کی راہ پہ چل پڑتا ہے بندہ۔ اس میں غصہ، کینہ، حسد، حرص الکلام، حرص الطعام، یہ سب چیزیں اس میں 10 میں نے گنوائی تھیں آپ کو۔ غیبت،
اور کمال یہ ہے کہ غیبت کی ماں حسد ہے. غیبت ہمیشہ جنم لے گی حسد کے راستے سے. جب میں کسی سے حسد کرنے لگوں گا تو میں اس کی غیبت بیان کروں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ غیبت کی ماں حسد ہے. حسد کو اگر میں ختم کر دوں گا اپنے اندر سے تو میں غیبت کو ختم کر لوں گا. انشاءاللہ باقی آئندہ ایک بار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.